پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے نام سنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ سائے کی طرح لگا رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کے آخری 4 سال انہیں ملے، لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے، ابو ہریرہ تم آخر میں تو آئے ہو، اتنی بہت سی حدیثیں ہو گئی۔ وہ جب آپ کیا کہتے تھے کہ میرے پیارو تمہارے بھائی جنگل میں کام کرتے ہیں، کوئی بازار میں نے تو آپ کا در کبھی چھوڑا ہی نہیں، آپ کو ملی تو مجھے مل گئی، آپ کو نہ ملی تو مجھے بھی نہ ملی، میں تو وہیں پر کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا کہ نہیں نبی کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، کچھ زمانے مدینہ منورہ میں رہے، اس کے بعد ملک شام میں، اور علماء کرام کی موجودگی میں حوالے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ان والے جملوں کو نقل کیا ہے، باقاعدہ نقل کیا ہے۔ شادی تو کی نہیں تھی، اکیلے تھے، 80-90 سال کی عمر ہو گئی، وہاں پہنچ گئے ملک شام میں، وہاں رہنے لگے۔ ایک دن ایک شاگرد نے سوچا حضرت الاستاذ سے مل کے آؤں، بہت دن ہو گئے سلام دعا کیے ہوئے، وہیں پہنچ گئے۔ حضرت نماز پڑھ رہے تھے رات میں تہجد کی۔ ہمارے قابل قدر قابل احترام علماء کرام اس گناہگار کی اس روایت پر صرف اس حد تک، کیونکہ میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس پر غور فرمائیں۔ جب وہاں پہنچے تو نماز میں ہیں، نماز کے بعد رکوع کیا، اور رکوع کرنے کے بعد سجدے میں گئے۔ سجدے میں بہت دیر تک کرتے رہے، بہت لمبا سجدہ، بہت لمبا۔ شاگرد بھی پریشان ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگا کہ شاید حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو بولے میں نے یہ سوچا کہ ذرا دیکھوں سانس آ رہا ہے کہ نہیں، تو ذرا سجدے میں اپنے کان کو میں نے قریب کیا ان کے منہ کے کہ دیکھوں ہے کیا حال، تو مجھے ان کی دعا کے چند جملے میرے کانوں میں پڑے، بس میرے پیاروں ان کو بیٹھا لینا دل میں۔ 3 جملے ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس موقع پر، وہ ابو ہریرہ جس کے اوپر حضور پاک علیہ السلام کی تقریباً 1 مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ نگاہ پیار پڑی تھی، اور نبی کی تو 1 نگاہ کافی ہوتی ہے تقدیر بدلنے کو، جس کسی پر توجہ ڈال دی نیچے سے اوپر تک بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کا جملہ، سچی بات یہ ہے زبان سے نکالتے ہوئے کلیجہ کانپ جاتا ہے، اللہ سے سجدے میں پڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، رب لا ارتدن، اے اللہ اس بڑھاپے میں یہ ابو ہریرہ مرتد نہ ہو جائے۔ دوسرا جملہ سنا، رب لا ازنین، اے اللہ یہ ابو ہریرہ اس بڑھاپے میں زناکار نہ بن جائے۔ ہماری پگڑیوں کے ساتھ، ہمارے کرتوں کے ساتھ کوئی اگر ہم سے کہہ دے، ہم شاید اس کی آنکھیں نکال لیں گے مارے غصے کہ تمہیں بات کرتے ہوئے ہم سے شرم نہیں آتی۔ نہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے اپنا محاسبہ، کوئی کرے نہ کرے مجھے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں زندگی کے میدان میں۔ دنیا تو کپڑے دیکھ کر تعریف کرتی ہی ہے۔ تیسرا جملہ ان کی زبان سے نکلا، رب لا انافقن، رب کریم یہ ابو ہریرہ عمر کے اس مرحلے میں یہ کہیں منافق نہ ہو جائے۔ اٹھے، تشہد درود شریف وغیرہ سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، تو ان کے شاگرد نے کہا حضرت ایک سوال کروں؟ کہا کر لی۔ کہا کہ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت آپ کو ملی، اللہ کے رسول کی نگاہ رحمت آپ کے اوپر پڑی، اور آپ نے تقریباً زندگی کے آپ کے آخری 4 سالوں میں اس طرح سے آپ کے ساتھ زندگی گزاری جس طرح سے انسان کو سایہ لگا رہتا ہے۔ یہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں سجدے کے اندر؟ مرتد نہ ہو جاؤں، میں زنا نہ کروں، میں منافق نہیں۔ کہنے لگے آپ نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ آپ اس عمر میں زنا کریں گے؟ آپ نے حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ آپ کیا مرتد ہوں گے؟ مگر نبی کا عاشق صادق وہ کہہ گیا،
ہم خاص طور سے مولوی نما لوگوں سے، ہم کیا مولوی ہوتے، ہم مولوی نما لوگوں سے کہہ گیا، اور اس اللہ کے بندے نے یہ کہا اپنے شاگرد سے، فَلَمْ يُؤْمَنْ لِي وَالشَّيْطَانُ حَيٌّ، ابو ہریرہ کو اطمینان نہیں ہے جب تک شیطان زندہ ہے۔ بس یہ ہے کہانی۔ ابو ہریرہ کو اطمینان نہیں ہے کیونکہ ابو ہریرہ نے اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آسمان کی طرف کو نگاہ اٹھائی تو اس موقع پر ایک ہی دعا مانگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ محمد کے دل کو دین پر جما دے۔ بار بار یہی دعا، صبح شام صبح شام صبح شام، دن رات یہی دعا۔ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہمت کر کے سوال ہی کر لیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کو بھی خطرہ ہے کہ آپ کا دل ڈاماڈول ہو جائے گا؟ کوئی عام انسان دنیا کا کہے کہ رب العالمین میرے دل کو دین پر جما دے تو سمجھ میں آتا ہے، آپ سید الاولین والآخرین، کل میدان قیامت میں تعریف کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، کل میدان قیامت میں عزت کا لباس سب سے پہلے آپ کو پہنایا جائے گا، کل میدان قیامت میں انسانوں کے لیے سب سے پہلے جملے آپ کی زبان سے نکلیں گے، کل مقام محمود کے اوپر آپ ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول، کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ میرے دل کو دین پر جما دے؟ آپ نے جملہ فرمایا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، انہو لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ کہ ام سلمہ، ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبہ کیف یشاء، وہ جیسے چاہے پلٹتا رہتا ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے ان کا دل گمراہی کی طرف کو کیوں پلٹ دیا اور ان کو ہدایت دے دی، تو کیا سرخاب کے پڑتے کہ آپ نے ان کو ہدایت دی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میری اور آپ کی آنکھیں کھولتی۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان لوگوں کے اندر جب بگاڑ آیا تو رب العالمین نے ان کے اوپر ظالم، اپنی طرف سے ظالم بندے مسلط کیے، اور 1-2 سال نہیں، تقریباً 100 سال کے قریب ہو گئے، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ رب العالمین فرماتا ہے، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ پھر ایک وقت آیا ہم نے تمہاری باری کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، ان احسنتم احسنتم، دیکھو پھر کہہ رہے ہیں اچھے بنو گے تو اپنے آپ کے لیے، اور اگر برا کرو گے تو اپنے آپ کو۔ میرے پیاروں میں ایک بات کہہ دوں، جم کر میری بات کو مان لینا، برا نہ ماننا۔ یہ گناہگار مہمان آپ کے مولوی خیر الدین صاحب کا بلایا ہوا، یہ کچھ ایسا ہی ہے، سچی بات یہ ہے، مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جاتی جو آگے پیچھے جو میرے لیے سبق نہ ہو یا آپ کے لیے، ورنہ تو سچی بات ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، میں نے آپ کے وقت کو ضائع کیا، میں نے آپ کے ساتھ بربادی کا کام کیا۔ کل پرسوں، اس سے پہلے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے کھل کر کہہ رہا یہ گناہگار۔ امت مسلمہ ایسی نہیں تھی، ہم ایسے نہیں تھے۔ ہماری گلیوں میں سے قرآن کی آواز آتی تھی، ہمارے گھروں میں سے رونے کی آواز آتی تھی، ہمارے نوجوانوں کی اکثریت نمازیوں کی تھی، ہم قرآن مجید پر الحمدللہ عمل کرنے والے تھے، ہمارے ہاں ایسے لوگ تھے جو قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے آج سے 25 سال پہلے ہمارا حال یہ نہیں تھا۔ اور میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، ایک موقع پر ہندوستان کی ایک مسجد شہید کر دی گئی، سبھی جانتے ہیں، اور جس دن مسجد شہید ہوئی آپ یقین جانیں، یہ خبر پھیلتے پھیلتے رات تک پھیلی۔ اگلے دن فجر کی نماز جب ہمارے دارالعلوم میں پڑھائی امام صاحب نے، تو آپ دیکھیں کہ امام صاحب کے قرآن میں رونے کی آواز کی وجہ سے پچھلی والی صف تک امام کی قرأت کی آواز نہیں پہنچی۔ ایک عالم دین نے ہندوستان میں اپنے دوستوں کو مختلف جگہ فون کیا کہ آج ہمارے ہاں یہ ہوا۔ پتا چلا کہ پورے ملک میں اس دن فجر کی نماز میں امام اور مقتدی اتنے روئے کہ نہیں، امام صاحب کی آواز پیچھے تک نہ پہنچ سکی۔ اور جب وہی مسجد قانون کی شکل بن کر چلی گئی ہمارے ہاتھ سے، ہائے، ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل پتھرا گئے، ہم ویسے نہیں تھے جیسے ہو گئے، ہماری طبیعت ویسی نہیں تھی جیسی ہو گئی۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے دل کو توڑوں،
ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آ کر دل توڑ کے چلا جاؤں، نہیں میرے پیاروں، میرا اور آپ کا واسطہ رب العالمین سے ہے، جو بار بار کلام پاک میں کہتا ہے نبی عبادی، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتائیے، اور عربی کے جاننے والے جانتے ہیں بتلائیے بتلائیے، بتلاتے رہیے اور بار بار بتلائیے، انی انا الغفور الرحیم، میں بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، ہم جتنی جلدی اس سے مایوس ہو جاتے ہیں نا، وہ ہم سے زندگی میں ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوتا۔ 90 سال کا گناہگار بھی اگر لوٹ کر آ جائے، 90 سال کا شرابی زانی، آخری درجے کا بدماش اگر لوٹ کر آ جائے، رب کریم کی رحمت اس سے یہ نہیں معلوم کرتی تم کہاں تھے، اللہ کی رحمت تو یہ فرماتی ہے مرحبا، آ گئے، ہم تو تمہارا 90 سال سے انتظار کر رہے تھے۔